حضرت صالح علیہ السلام قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی تبلیغ و نصیحت میں مصروف عمل رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بار بار اصرار اور مسلسل تبلیغ و نصیحت سے تنگ آ کر قوم کے سرکردہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے جسے وہ پورا نہ کر سکیں، یوں ہم ان کی مخالفت میں سرخرو اور یہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ایک دن قبیلے کے لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے، اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام بھی وہیں تشریف لے آئے اور حسب معمول انہیں اللہ رب العزت پر ایمان لانے اور شرک و بت پرستی ترک کر دینے کی دعوت دی، واضح نصیحت فرمائی اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ یہ موقع غنیمت جان کر سرداروں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور، خوبصورت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو اور نکلتے ہی بچہ بھی دے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے عہد کرتے ہوئے کہا، اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ضرور ہم سب اللہ رب العزت کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان نے ہلنا شروع کر دیا اور وہ درمیان سے چٹک گئی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی اور نکلتے ہی اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھتے ہی ان کا سردار جندہ بن عمرو اپنے چند ساتھیوں سمیت ایمان لے آیا۔ اس سے پہلے کہ باقی سردار ایمان لاتے، انہیں زباب بن عمرو بن لبید، بتوں کے مجاور حباب اور رباب بن حمر بن جلمس نے انہیں روک دیا۔ یوں یہ لوگ 2 گروہوں میں واضح طور پر تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ حق و صداقت کو قبول کرنے والوں کا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور ایک گروہ اپنی جہالت و دلالت پر ڈٹے رہنے والوں کا۔ مومنین کا گروہ تقریباً غریبوں پر مشتمل تھا، جبکہ منکرین میں قوم کے سردار شامل تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی جڑی ہوئی ہے، یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چرتی پھرے گی، ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پیئیں گے، اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ وہ ایمان لانے کے بجائے کچھ دن تک تو اس سے ڈرتے رہے اور اونٹنی جہاں چاہتی جاتی اور چرتی رہی، اور ایک دن صرف وہی پانی پیتی رہی، لیکن یہ بات انہوں نے زیادہ دن تک برداشت نہیں کی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹنی سمودیوں کی بستی حجر کے ارد گرد چرتی، ایک راہ جاتی تو دوسری راہ آتی۔ یہ بہت ہی موٹی تازی اور ہیبت والی اونٹنی تھی، جس راہ سے گزرتی سب جانور ادھر ادھر ہو جاتے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام پر ایک عرصہ تک عمل پیرا رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں کے لیے پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا، تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے اور اس کام کے لیے اپنے ساتھی قدار بن سالف کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی کو پکڑ کر تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ کر قتل کر ڈالا۔ تفسیر روح البیان اور روح المعانی میں ہے کہ قوم سمود میں صدوق نامی ایک بڑی حسین و جمیل اور مالدار عورت تھی، اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس نے مسدہ بن دہر اور قدار کو بلا کر کہا، اگر تو نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو میری جس لڑکی سے تو چاہے
نکاح کر لینا۔ پھر یہ قوم سمود کے سرکش لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو مزید 7 افراد ان کے ساتھ ہو لیے۔ یہ 9 افراد اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ اسے پا کر مسدہ کی مدد سے قدار نے پہلے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پھر اسے ذبح کر ڈالا۔ امام ابن جریر وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس کے قتل کی وجہ یہ ہوئی کہ سمودیوں کے ایک سردار زواب بن عمرو کی بیوی انیزہ بنت انم بن مجلس حضرت صالح علیہ السلام سے دشمنی رکھتی تھی۔ اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ایک اور عورت جس کا نام صدقہ بنت ماہیہ بن زہیر بن مختار تھا بے حد حسین اور مالدار تھی۔ اس نے اپنے خاوند کے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے پر اسے چھوڑ دیا تھا، وہ بھی آپ کی دشمن بن گئی تھی۔ یہ دونوں عورتیں لوگوں کو اکساتی کہ کوئی آمادہ ہو جائے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دے۔ صدقہ نے اپنے چچا کے بیٹے مسدہ بن مہرج بن ماہیہ کو بلایا جو اس کی خوبصورتی کا بہت رسیہ تھا۔ اس نے اس کی خود سپردگی کی پیشکش قبول کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ انیزہ نے قدار بن صالح بن جزع کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر تو اونٹنی کو قتل کرے گا تو میری ان خوبصورت نوجوان لڑکیوں میں سے جسے تو پسند کرے اسے میں تیرے حوالے کر دوں گی۔ ایک روز جب کہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی، انہوں نے موقع پا کر اس کو مار ڈالا، مگر اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند ایک نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کی دسترس سے باہر رہا اور پہاڑ پر چڑھ کر کربناک آواز سے چلانے لگا۔ روایت ہے کہ بچہ اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی باہر نکلی تھی۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس نے اللہ کے سامنے اپنی ماں کے قتل کی فریاد کی، پھر جس چٹان سے نکلا تھا اسی چٹان میں سما گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ گھبرائے ہوئے موقع پر پہنچے، دیکھا کہ اونٹنی بے جان پڑی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا بس اب 3 دن میں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تفسیر خازن و مدارک میں ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بطور زجر و اخبار ان سے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا جو عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب نازل ہوگا اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت غلط ثابت نہیں ہوگا۔ امام خازن کے مطابق شہر حجر میں اونچے خاندانوں کے 19 افراد فساد پھیلانے میں پیش تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کی خبر دی اور اس کی علامت بھی بیان کر دی تو ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر حملہ کر کے انہیں ان کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ علیہ السلام کے کسی وارث نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو کہہ دیں گے کہ ہم نے نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں قاتل کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس قول و قرار کے بعد انہوں نے اپنی سازش پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی اور رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے تھے، یہاں تک کہ یہ سب افراد ہلاک ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے والے تو عام عذاب اترنے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جب مہلت کا پہلا دن آیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ شام کے وقت انہوں نے کہا ایک دن تو گزر گیا
دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور شام کے وقت کہنے لگے مہلت کے 2 دن تو گزر گئے۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے اور شام کے وقت کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی اور ابھی تک انہوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ ثابت ہوا، اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چوتھے دن یہ لوگ خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھو کون سا عذاب آتا ہے۔ سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح سے ہی شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ پڑ گئے جیسے تاریکی چھا جاتی ہے۔ عذاب کے منتظر ان احمقوں نے صبح ہوتے ہی ایک ہولناک چیخ اور کڑک کی آواز سنی اور زمین میں زلزلہ آ گیا اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے بکثرت روندی جانے والی گھاس ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ عذاب اترنے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ قوم سمود کی آبادی سے نکل کر جنگل میں تشریف لے گئے تھے، اور جس دن عذاب نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنا خاص فضل و رحمت فرما کر عذاب سے بچا لیا۔ اس نجات کا ذکر بھی قرآن مجید میں یوں کیا گیا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جنگل سے نکل کر قوم سمود کی لاشوں کے پاس سے گزرے تو ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔